میں سبین ستارہ ہوں۔ میرے والد صاحب کو میری نظروں کے سامنے میرے محبوب نے قتل کر دیا تھا۔ موت کے وقت میرے والد صاحب کی نظریں مجھ پر ٹکی تھی۔ ان نظروں میں کیا کچھ نہ تھا، گلے شکوے، دکھ، درد، تکلیف، یہاں تک کہ شاید بددعائی بھی، مگر بجائے مرتے ہوئے باپ کی منہ میں پانی ڈالنے کے میں اپنے محبوب کو محفوظ راستے سے فرار کروانے چلی گئی۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے والد صاحب نے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے اصرار کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جو بھی ان کو دوسری شادی پر مجبور کرتا، وہ مجھے اٹھاتے سینے سے لگاتے اور کہتے مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اس رحمت کی قدر دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ یوں وقت گزرتا ہے، میرے والد صاحب میری پرورش کرتے ہیں اور بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہوں اور پھر وہاں کے مغربی ماحول میں رنگ جاتی ہوں۔ میرے والد صاحب مجھے گھر سے عبایا پہنا کر بھیجتے ہیں۔ جیسے گاڑی میں اتر کر میں بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکیوں کی طرح سارا دن تعلیم کے نام پر گناہ کما کر گزار دیتی ہوں۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھ کے عبایا پہنتی ہوں اور گھر واپس آ جاتی ہوں۔ جو لوگ پرائیویٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں یا رہے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان یونیورسٹیوں کا ماحول یورپ کے ماحول سے کم نہیں، اور پھر وہاں زیادہ تر ایلیٹ کلاس کے بچے زیر تعلیم ہیں، جن کے لیے غیر محرم سے تعلق رکھنا ایک نارمل بات ہے۔ میری دوستی بھی جن لڑکیوں سے تھی، وہ جوہر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ وہ ہر لڑکی کی 3 4 بوائے فرینڈ تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی اسی رنگ میں رنگ گئی اور غیر محرم لڑکوں سے تعلقات قائم کر لیے، اور قائم ہونے کے بعد یہ تعلقات جلد ہی جسمانی تعلقات میں تبدیل ہو گئے۔ دوسری طرف میری ماں تھی نہیں، والد صاحب سارا دن کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، لہٰذا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ یوں میں گناہ کی اس دلدل میں گرتی گئی، یہاں تک کہ میرے بوائے فرینڈز نے میرے گھر آ کر مجھ سے ملنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے میرے گھر آنے جانے لگے تو محلے کی کسی بزرگ نے میرے والد صاحب سے شکایت کر دی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ یوں معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر میں والد صاحب کی نظروں میں مشکوک ہو گئی۔ ایک بار میرے والد صاحب گھر میں موجود تھے کہ میرا بوائے فرینڈ مجھ سے ملنے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے والد صاحب کو چائے میں نیند کی گولیاں ڈال کر دے دی اور دوست کو گھر بلا لیا۔ ہم دونوں ملاقات کر رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے والد صاحب نماز کے لیے اٹھے، جو کہ میری امید کے برعکس تھا، کیونکہ میرے حساب سے ان کو نماز عشاء کے بعد اٹھنا تھا۔ خیر، میرے والد صاحب نے وضو کیا اور سیدھا میرے کمرے میں آ گئے، جہاں میں اور اپنے دوست کے ساتھ دور جدید کی محبت نبھا رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھے اس حالت میں دیکھنے کے باوجود ضبط سے کام لیا اور میرے بوائے فرینڈ کو گھر سے نکل جانے کا کہا، مگر مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی، لہٰذا میں نے اپنے دوست سے کہہ کر اپنے والد صاحب کو قتل کروا دیا۔ میرے دوست نے میرے والد صاحب کے منہ پر گولیاں ماری تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس منہ کو میں نے چوما تھا۔ جب میرے والد صاحب گولیاں لگنے کے بعد زمین پر گرے تو ان کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ ان نظروں میں گلے شکوے، دکھ، تکلیف اور شاید بددعائی بھی تھی۔
خیر میں بجائے مرتے ہوئے باپ کی منہ میں پانی ڈالنے کے اپنی محبوب کو محفوظ راستے سے باہر نکلنے چلی گئی تھی، اور جب واپس آئی تو میرے والد صاحب کی جان نکل چکی تھی۔ گولی کی آواز سن کر محلے والے آ چکے تھے۔ میں نے ڈاکو آنے کا ذکر کیا، مگر کسی محلے دار نے میرے بوائے فرینڈ کو میرے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا مجھے پولیس کے حوالے کیا گیا، یہاں تک کہ مجھے آخری بار میرے والد صاحب کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا۔ میں نے جلد ہی پولیس کے سامنے اقبال جرم کرتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کا نام بتا دیا تھا۔ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، مجھے عمر قید اور میرے بوائے فرینڈ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ آج ہم دونوں جیل میں موت کا انتظار کر رہے ہیں اور میں اپنی بات کی تصدیق کر رہی ہوں۔ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔